بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 21واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تحریک استشراق کا تعارف۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 20 کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا سبق باقاعدہ طور پر شروع کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سبق نمبر 20 کے خلاصے کی طرف۔ سبق نمبر 20 میں ہم نے مذہب مخالف نظریات اور تحریکات کا جائزہ لیا تھا۔ ان میں پہلا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ اخلاقیات کے پیچھے جو نیکی کا تصور ہے، خدا کی رضامندی کے شوق اور اس کی ناراضی کے ڈر کا جو تصور ہے، اسے ختم کر دینا چاہیے، اور یہ آزاد اخلاقیات سامنے آئی۔ اسی طرح پھر تفسیر بالرائے کا نظریہ سامنے آیا کہ کائناتی اصولوں کی روشنی میں انجیل کی تشریح کی جانی چاہیے، اور اس کے بعد تشکیک کا نظریہ سامنے آیا کہ جو چیز بھی مادی پیمانے پر پوری نہیں اترتی اس کے بارے میں ہمیں شک اور شبہ کا اظہار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد تحریک اصلاح مذہب سامنے آئی۔ اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ پہلے کلیسا کے عہدیداروں میں کچھ خرابیاں تھیں جنہیں درست کرنے کے لیے یہ تحریک وجود میں آئی، اور اس نے مزید خرابیاں پیدا کی اور نئے مذہب کی بنیاد بھی رکھی۔ اسی طرح ذیلی مذاہب سامنے آئے جو اصل میں مذہب کا لبادہ اوڑھ کر سامنے آتے تھے، لیکن اصل میں جو مذہبی روح ہوتی تھی اس سے بالکل خالی ہوتے تھے۔ اسی طرح پھر تحریک استشراق شروع ہوئی، جس کا جائزہ انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں تفصیلی طور پر لیں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کلیسا نے آخر میں دفاعی پوزیشن اختیار کی تھی کہ جدھر کو سائنس جاتی کلیسا بھی ادھر چلا جاتا، تو اس سے بھی مذہب کو نقصان پہنچا۔ تو یہ وہ نظریات اور تحریکیں تھیں جن کا جائزہ ہم نے سبق نمبر 19 اور 20 میں لیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم استشراق کی لغوی تعریف معلوم کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اصطلاحی تعریفات معلوم کر کے کسی ایک تعریف کا انتخاب کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو استشراق عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ بنا ہے شین را قاف سے۔ عربی زبان میں ہر کلمہ کے کچھ بنیادی الفاظ ہوتے ہیں جن سے مل کر وہ کلمہ بنتا ہے، اور اس کلمے سے جو مزید الفاظ نکلتے ہیں، مزید کلمات نکلتے ہیں، ان میں بھی وہی بنیادی الفاظ موجود ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ کسی ایک آدھ لفظ کا اضافہ کر کے یا زبر زیر پیش کی تبدیلی سے نیا مفہوم پیدا کیا جاتا ہے۔ تو ان الفاظ کو بنیادی الفاظ کہا جاتا ہے یا حروف اصلی کہا جاتا ہے، مادہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو استشراق کے جو حروف اصلی ہیں وہ شین را قاف ہیں، اور اس کے ساتھ جو شروع میں الف سین تا لگا ہے، الف سین تا جس کلمہ کے شروع میں لگ جائے اس میں طلب کے معنی پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر نصرت کا مطلب ہوتا ہے مدد، اور استنصار کا مطلب ہوتا ہے مدد چاہنا، مدد طلب کرنا۔ شروع میں الف سین تا جو ہے وہ طلب کے معنی پیدا کر دیتا ہے۔ اور شرق کا مطلب ہے یہاں پر مشرق، اور شروع میں جو الف سین تا لگے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا مطلب بن گیا ہے مشرق کو طلب کرنا یا مشرق کو چاہنا۔ اسی طرح اس کو ذرا مزید مختصر کر دیا جائے تو عام طور پر ایک اصطلاح بولی جاتی ہے جسے شرق شناسی کہا جاتا ہے، یعنی مشرق کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا۔ یہ استشراق کا لغوی معنی ہے اردو زبان میں۔ تو یہ تھا استشراق کا لغوی معنی۔ اب ہم چلتے ہیں استشراق کے اصطلاحی معنی کی طرف۔ استشراق کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، جن میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ مغربی علماء کا مشرقی عقائد، علوم و فنون، تہذیب اور آداب کا مطالعہ کرنا استشراق کہلاتا ہے۔ یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے یہ استشراقی مصوری کہلاتی ہے، اور اس تصویر میں وینس کے ایک گمنام مصور نے دمشق کی ایک سرکاری تقریب کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہرحال مغربی ماہرین کی طرف سے مشرق کی تہذیب، علوم و فنون وغیرہ کا مطالعہ یہ استشراق کہلاتا ہے۔ تو مغربی علماء کا مشرقی عقائد، فنون اور تہذیب کا مطالعہ کرنا استشراق کہلاتا ہے۔ یہ تعریف ذکر کی ہے ڈاکٹر عمر بن ابراہیم رضوان نے اپنی کتاب آراء المستشرقین حول القرآن الکریم و تفسیری دراسہ و نقد میں، جو ان کا ایک مقالہ ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں فالاستشراق اذن هي دراسة الغربيين عن الشرق من ناحية عقائده او تاریخی او آدابه الى غیر ذلك۔ اس کا ترجمہ میں نے لکھ دیا ہے کہ مشرقی تہذیب، عقائد، علوم و فنون اور آداب کا مغربی علماء کی جانب سے مطالعہ کرنا استشراق کہلاتا ہے۔ دوسری تعریف ہے کہ جو مشرقی زبانیں ہیں بالخصوص ان کا مطالعہ کرنا، چاہے وہ مذہبی پس منظر رکھتی ہیں جیسے کہ عربی
یا مذہبی پس منظر نہیں رکھتی ان کا مطالعہ کرنا بھی استشراق کہلاتا ہے۔ تو مشرقی زبانوں، علمی ورثے، تہذیب و تمدن اور ارتقاء کا علم یہ استشراق کہلاتا ہے۔ یہ تعریف ذکر کی ہے ڈاکٹر فاروق عمر فوزی نے اپنی کتاب الاستشراق والتاریخ الاسلامی میں۔ چنانچہ آپ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، اما اصطلاحا فهو علم يدرس لغات شعوب الشرق وتراثهم وحضاراتهم، اور جو اصطلاحی تعریف ہے استشراق کی وہ یہ ہے کہ استشراق ایسا علم ہے جو مشرقی قبائل کی لغات، زبانوں، ان کے علمی ورثے اور ان کی تہذیب اور اس کے ارتقاء کا نام ہے۔ تو یہ بھی ایک تعریف تھی جو استشراق کی ذکر کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تیسری تعریف کیا ہے۔ تیسری تعریف یہ ہے کہ استشراق اسلام کے بارے میں مخصوص نظریات پھیلانے کا نام ہے۔ تو اسلام کے بارے میں مخصوص نظریات کے پھیلاؤ کی آئیڈیالوجی کو استشراق کہتے ہیں۔ یہ تعریف ذکر کی ہے ڈاکٹر احمد عبد الرحیم الصابر نے اپنی کتاب الاستشراق فی میزان نقد الفکر الاسلامی میں۔ چنانچہ آپ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، وَإِنَّمَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ آئیڈیالوجیہ خاصة يراد من خلالها ترویج تصورات معینة عن الاسلام بصرف النظر عما اذا كانت هذه التصورات قائمة على حقائق او مرتکزة على اوہام وافتراءات، کہ یہ جو استشراق ہے یہ اسلام کے بارے میں مخصوص نظریات پھیلانے کی ایک آئیڈیالوجی ہے، چاہے وہ نظریات حقائق پر مبنی ہوں یا وہ اسلام پر الزام لگایا گیا ہو۔ تو بہرحال یہ بھی استشراق کی ایک تعریف ہے۔ چوتھی تعریف ہے کہ صرف عربی زبان، اسلامیات اور دیگر مذاہب کا مطالعہ کرنا ہی استشراق کہلاتا ہے۔ تو یہ چوتھی تعریف تھی کہ عربی، اسلام اور دیگر ادیان کا مطالعہ کرنا۔ یہ تعریف ذکر کی تھی ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی نے اپنی کتاب الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما علیہم میں۔ اس میں آپ لکھتے ہیں، بدأ الاستشراق كما رأينا بدراسة اللغة العربية والإسلام، وانتهى بعد التوسع الاستعماري الغربي في الشرق إلى دراسة جميع الديانات الشرق وعاداته وحضاراته وجغرافيته وتقاليده وأشهر لغاته۔ یہ جو استشراق ہے اس کا آغاز اسلام سے ہوا تھا، بعد میں یہ دوسرے تہذیبی پہلوؤں کا مطالعہ کرنے پر بھی محیط ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کا جو زور ہے وہ اسلام پر ہی رہا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چار تعریفیں ہیں استشراق کی، اور جو ایک مستشرق تھے، مشہور مستشرق تھے جان لی ایسپوزیٹو، وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ انہیں ماہر اسلامیات ہی کہا جائے، اگر انہیں مستشرق کہا جاتا تو اس سے ناراض ہوتے تھے۔ یہ بات ذکر کی ہے ڈاکٹر علی بن ابراہیم نے اپنی کتاب الاستشراق والدراسات الاسلامیہ میں کہ فَهُوَ قَدْ لَا يَرْضَى أَن يُقَالَ عَنْهُ إِنَّهُ مُسْتَشْرِقٌ وَيُفَضِّلُ أَن يُقَالَ عَنْهُ إِنَّهُ عَالِمُ إِسْلَامِيَّاتٍ وَلَا يُفَضِّلُ أَن يُطْلَقَ عَلَيْهِ مُصْطَلَحُ أورینٹلسٹ بل إِنَّهُ ذَكَرَ لِي أَنَّهُ يَكْرَهُ هَذَا الْإِطْلَاق، کہ وہ اس بات سے ناراض ہوتے تھے اور انہیں یہ ناپسند تھا کہ انہیں مستشرق کہا جائے، وہ چاہتے تھے انہیں اسلامیات کا ماہر ہی کہا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک مستشرق کا طرز عمل تھا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ استشراق کا زیادہ زور جو ہے وہ اسلامیات کے مطالعے پر ہی رہا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ان کی روشنی میں ہم کوئی ایسی جامع تعریف کر سکیں جو ساری تعریفوں کو مشتمل ہو۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر مسلم مفکرین کا اسلامی افکار کا باقاعدہ مطالعہ کرنا یہ استشراق کہلاتا ہے۔ جو پہلی تعریف کی گئی ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مطالعہ کرنے والے کون ہیں، چنانچہ یہ کہا گیا کہ مغربی علماء کا مطالعہ کرنا ہی استشراق کہلائے گا۔ اب جو مشرق کے غیر مسلم علماء ہیں وہ اگر اسلامیات کا مطالعہ کریں اور مشرقی عقائد، فنون اور تہذیب کا مطالعہ کریں، وہ استشراق ہوگا یا نہیں ہوگا اس سے بحث نہیں کی گئی، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ جو غالب طبقہ تھا وہ مغربی علماء کا تھا، اس لیے انہوں نے مغربی علماء کا لفظ ذکر کر دیا۔ اسی طرح جو دوسری تعریف ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کس چیز کا مطالعہ کیا گیا ہے، چنانچہ مشرقی زبانوں کا بھی، علمی ورثے، ساری چیزوں کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے پوری تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تعریف کر دی، اور یہ جو تعریف کی گئی ہے تیسری، اس میں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے اثرات کیا تھے۔
اور اثرات اور ان کے رجحان کو سامنے رکھ کے کہا کہ وہ اسلام کے بارے میں مخصوص نظریات پھیلانے آئے تھے۔ اور یہ والی جو تعریف کی گئی ہے یہ اس کی انتہا کو دیکھ کر کی گئی ہے کہ آخر میں استشراق کا رجحان کس طرف ہو گیا تھا۔ تو اگر ہم ان سب کو سامنے رکھیں تو ہماری یہ والی تعریف ایک جامع تعریف ہے، اس میں پہلے والی ساری تعریفوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مستشرقین کسے کہتے ہیں۔ تو مستشرقین کہتے ہیں اسلامی افکار و تہذیب پر لکھنے والے مغربی مفکرین کو۔ یہ بات ذکر کی ہے مالک بن نبی نے اپنی کتاب انتاج المستشرقین واسرہ فی الفکر الاسلامی الحدیث میں، کہ جو مستشرق ہے وہ اسلامی افکار اور تہذیب پر لکھنے والے مغربی مفکرین ہی ہیں۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں اننا نعنی بالمستشرقین الکتاب الغربیین الذین یکتبون عن الفکر الاسلامی وعن الحضارۃ الاسلامیہ۔ اس کا ترجمہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ ہم مستشرق اسے کہتے ہیں جو اسلامی افکار اور تہذیب پر لکھنے والے ہوں اور وہ مغرب سے تعلق رکھتے ہوں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مغرب سے تعلق رکھتے ہوں، مشرقی مفکرین بھی مستشرق ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں علی بن ابراہیم اپنی کتاب الاستشراق والدراسات الاسلامیہ میں یہ بات لکھتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُسْتَشْرِقِ الْيَوْمِ شَخْصٌ غَرْبِيٌّ غَيْرُ مُسْلِمٍ، کہ اب یہ ضروری نہیں رہا کہ وہ کوئی مغربی مفکر ہی ہو جو استشراق کا مطالعہ کر رہا ہے یا جو مستشرق کہلاتا ہے، بلکہ کوئی مشرقی غیر مسلم شخص بھی مستشرق ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسلامیات کا باقاعدہ مطالعہ کرنے والے غیر مسلم علماء جو ہیں وہ مستشرقین کہلاتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہے۔ پہلی بات ہم نے یہ دیکھی کہ غیر مسلم مفکرین کا اسلامی افکار کا مطالعہ استشراق کہلاتا ہے، اسلامیات کا مطالعہ کرنے والے غیر مسلم مفکرین مستشرق کہلاتے ہیں۔ جان لیز پازیٹیو خود کو مستشرق کے بجائے ماہر اسلامیات کہلوانا پسند کرتے تھے۔ پہلے صرف عربی اور اسلام کا مطالعہ شروع ہوا تھا، پھر دیگر مشرقی مذاہب کا مطالعہ بھی کیا جانے لگا۔ بعد ازاں ان کی تہذیب اور تمدن کے جو دیگر پہلو تھے ان کا مطالعہ بھی کیا جانے لگا۔ پھر جو مشرقی غیر مسلم علماء ہیں وہ بھی مستشرق ہو سکتے ہیں، مغربی مسلم علماء مستشرق نہیں ہوں گے۔ تو یہ تھا آج کا خلاصہ۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف۔ اگلے سبق میں ہم یہ دیکھیں گے تحریک استشراق کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم